ہاں میں بلاؤ نہ اپنے در سے ہمیں کہیں ٹوٹ نہ جائے دل کہیں ٹوٹ نہ جائے دل 50 کی دہائی میں پاکستانی فلمی صنعت میں کئی ہیروئنز نے اپنے نام کا سکہ جمایا۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ فلموں کا دور تھا اور اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں فلمیں بن رہی تھی۔ اسی دور میں صبیہ خانم، سورن لتا، آشا بھوسلے، بہار، شاہینہ، مسرت نذیر، میڈم نور جہاں اور نیلو کی مقبولیت کا سورج چمک رہا تھا، لیکن ایک اور اداکارہ ایسی تھی جنہوں نے اپنا ایک الگ مقام بنایا۔ ان کا نام شمی تھا۔ دماغ سے بھی سوچی جاتی ہیں، سمجھے؟ اور اگر کسی کا دماغ ہی کام کرنا چھوڑ چکا ہو تو 1949 میں فلم شاہدہ میں انہوں نے چائلڈ سٹار کی حیثیت سے کام کیا اور پھر 1950 میں وہ فلم بے قرار میں معاون اداکارہ کی حیثیت سے جلوہ گر ہوئی۔ ان کا اصلی نام شمشاد بیگم تھا۔ وہ 1937 میں دہلی میں پیدا ہوئی۔ وہ بڑی حسین و جمیل تھی۔ 1950 میں انہیں شہرت ملی جب ان کی پنجابی فلم شمی ریلیز ہوئی۔ وہ واحد اداکارہ تھی جن کے نام پر فلم بنائی گئی۔ کانٹے بکھر گئے تھے، انہیں چننے آئی ہوں۔ تم کمل کے قریب رہ کر بھی اسے پہچان نہ سکی۔ شمی کامیاب فلم ثابت ہوئی۔ اس میں شمی کے ساتھ سنتوش کمار ہیرو تھے۔ اس کے نغمات نے بھی دھوم مچا دی، خاص طور پر عنایت حسین بٹی کا گایا ہوا یہ گیت سوہے جوڑے والیے نے مقبولیت کی تمام حدیں پار کر لی۔ یہ پنجابی نغمہ بھارت میں بھی بڑا مشہور ہوا۔ شمی کی فلم ساز نامور گلوکارہ ملکہ پکراج تھی۔ ملکہ پکراج کا لاہور میں اپنا اسٹوڈیو تھا۔ ملکہ پکراج معروف گلوکارہ طاہرہ سید کی والدہ تھی۔ شمی نے 13 فلموں میں کام کیا جن میں 12 اردو اور ایک پنجابی فلم شامل تھی۔ ان کی فلم روحی پر 1954 میں پابندی لگا دی گئی۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس میں طبقاتی نفرت کو ہوا دی گئی تھی۔ ان کی دیگر فلموں میں غلام، الزام، محبوبہ، تڑپ، خزاں کے بعد اور پون کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ کہیں چلی جاؤں گی، ہم تو وہ راہی ہیں کمل بابو جنہیں اپنی منزل کا علم نہیں ہوتا۔ آزاد۔ اس فلم میں شمی کے علاوہ صبیحہ اور سنتوش کمار بھی تھے۔ اس فلم میں شمی کی اداکاری کو پسند کیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک عمدہ اداکارہ تھی جو اپنے چہرے کے تاثرات سے شائقین کو بہت متاثر کرتی تھی۔ پھر ان کے حسن و جمال نے بھی لوگوں کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ بملا، آپ کے خوابوں کی رانی، کل شام آپ کی منتظر رہے گی۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے زخموں کے لیے مرہم بنوں گی، وہ میں نے پورا کر دیا۔ 1953 میں ہی ان کی فلم الزام بھی بہت مشہور ہوئی۔ اس کی ہدایات رفیق انور نے دی تھی۔ اس فلم کی کہانی نعیم ہاشمی نے لکھی تھی اور اس کے نغمات یزدانی جالندھری اور نعیم ہاشمی کے زور قلم کا نتیجہ تھے۔ 1953 میں ان کی ایک اور قابل ذکر فلم محبوبہ ریلیز ہوئی جس میں ان کے ساتھ سنتوش کمار اور آشا بھوسلے نے کام کیا تھا۔ پھر اسی سال ان کی فلم تڑپ ریلیز ہوئی جس میں ان کے ساتھ سدھیر اور علاؤالدین نے اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان کی فلموں سوہنی، خزاں کے پون، ساحل اور بغاوت نے اوسط درجے کا بزنس کیا۔ 1953 میں فلم تڑپ کی شوٹنگ کے دوران شمی نے اداکار سدھیر سے شادی کر لی۔ اگرچہ سدھیر نے بعد میں اداکارہ زیبا سے بھی شادی کی لیکن شمی سے ان کی شادی برقرار رہی۔ یہاں شمی کی ایک اور فلم پون کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اس فلم میں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا۔ یہ فلم اسلم ایرانی کی بطور ہدایتکار پہلی فلم تھی اور اس میں ان کے ساتھ سدھیر، آشا بھوسلے، نظر ظریف، نگہت سلطانہ، غلام محمد اور مایا دیوی نے کام کیا تھا۔ اس کے فلم ساز چودھری عید محمد تھے۔ انور بٹالوی کی کہانی تھی اور عرش لکھنوی نے مکالمے تحریر کیے تھے۔ قتیل شفائی اور مشیر کاظمی کے دلکش گیتوں کی موسیقی نذیر جعفری نے مرتب کی تھی۔ فلم کے گلوکاروں نے بھی کمال کیا اور بڑی لگن سے گیت گائے۔ ان گلوکاروں میں کوثر پروین، عنایت حسین بٹی، سلیم رضا اور ظریف شامل تھے۔ عنایت حسین بٹی نے ثابت کیا کہ وہ صرف پنجابی ہی نہیں بلکہ اردو زبان میں بھی خوبصورت گیت گا سکتے ہیں۔
بغاوت شمی کی آخری فلم تھی جو ان کے شوہر سدھیر نے بنائی تھی، وہ اس سے پہلے ساحل بھی بنا چکے تھے۔ شمی فلم کے ہدایتکار منشی دل نے ایک بار کہا تھا کہ شمی نے صرف ایک پنجابی فلم میں کام کیا اور ان کی باقی تمام فلمیں اردو تھی۔ اگر وہ پنجابی فلموں کی طرف توجہ دیتی تو اردو فلموں سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکتی تھی اور انہیں مزید اچھے کردار مل سکتے تھے۔ شمی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے مکالمے بولنے کا انداز بھی بہت اچھا تھا۔ ان کی فلمیں بھارتی فلموں کے مقابلے پر ریلیز ہوتی تھی۔ اگرچہ بھارتی فلمیں تکنیکی طور پر زیادہ بہتر ہوتی تھی، لیکن پاکستانی اداکاروں اور دیگر عملے کی محنت نے کام کر دکھایا اور نوزائیدہ فلمی صنعت کو اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا۔ شمی نے دیگر پاکستانی اداکاروں کی طرح پاکستانی فلمی صنعت کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا اور اسی دور میں بھی ان کی فلمیں بھارتی فلموں کا مقابلہ کیا کرتی تھی۔ یہاں ہم اپنے قارئین کو بتاتے چلے کہ شمی کی بڑی بہن سلمیٰ ممتاز پاکستانی فلمی صنعت کی شاندار اداکارہ تھی، جنہوں نے کریکٹر ایکٹریس کے طور پر اپنے آپ کو منوایا تھا۔ لوگ آج بھی ہیر رانجھا میں ہیر کی ماں کو نہیں بھولے، یہ کردار سلمیٰ ممتاز نے ادا کیا تھا۔ 2001 میں شمی کا لاہور میں انتقال ہو گیا۔ انہوں نے جتنا کام کیا اسے اس لحاظ سے یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے بھارتی فلموں کے مقابلے میں پاکستانی فلمی صنعت کو استحکام دینے میں اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دی تھی۔